اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ مقصرین اور اصولی حضرات کا یہ شروع سے پروپیگنڈا رہا ہے، ان کی یہ عادت ہے کہ کسی نہ کسی طرح فضائل، ولایت اور عزاداری کے اوپر یا حرمت سادات کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ لوگ ڈاکہ ضرور مارتے ہیں۔ اسی اسنا میں اصولی حضرات اور مقلدین مقصرین حضرات میں سے ایک مولوی حسن ظفر صاحب، جنہیں میں اصولی حضرات کی آنٹی کا خطاب دے چکا ہوں پہلے بھی، وہ ان کے لب و لہجے کی وجہ سے انہوں نے اب خواتین کے اوپر کچھ اعتراضات وارد کیے ہیں اور اپنے دو کلپس میں دو الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مولوی حسن صاحب کے کلپ کی طرف، بلکہ کلپس کی طرف ایک یہ پارٹ، اس کے بعد مولا علی کے کرم سے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ ہم جواب رکھیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خرابی جانتے ہیں کیا آ چکی، جو ایک المیہ ہے۔ ہمارے یہاں خواتین جلوس میں ساتھ نہیں چلا کرتی تھیں۔ خواتین مسئلہ کھڑی ہوتی تھی، زیارت کر لی، گھر چلے گئے، ختم، کوئی کا واجب تو نہیں ہے جلوس میں آنا، لیکن اب چند سالوں سے یہ عجیب و غریب کام ہو رہا ہے کہ شانہ بشانہ جا رہے ہیں جلوس میں۔ یہ عجیب، اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہماری بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں سے کر بھی نہیں سکتے، تو اب سوشل میڈیا پہ چلی جاتی، صاحب کہتے مولانا نے ایسے کہہ دیا، مولانا نے ایسے، بھائی کہاں کہوں، کسے کہوں، مجھے بتا تو دیجیے۔ یہ سمجھانے والی باتیں کہاں سمجھاؤ کہ بھائی ایسا نہیں کرو، منع کرو، خواتین کو روکو، تمہارا کام جلوس میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا کام ہے آپ کا؟ آپ زیارت کریں، گھر جائیں، ختم ہو گئی بات، وہاں سے جلوس میں چلے جانے، کوئی تک نہیں بنتا۔ نہیں، مخلوط مجمن نہیں، مخلوط نہیں چاہیے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیجیے، جلوس میں امام زمانہ بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو، کوئی تو خوف کرو۔ چلی جا رہی ہیں سب، مردوں کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہیں، اور مرد بھی نہیں روک رہے ان کو، ان کے مرد کیسے ہیں جو لے کر آ جاتے ہیں، بھائی نہیں لاؤ بیچ میں، کیوں جلوس میں چلی، مردوں کا جلوس ہے، ضروری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو خدا کے لیے پیغام جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچائیے گا۔ میں تو بولا کرتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، کیا کہہ رہا ہوں کہ جاؤ زیارت کرو، گھر آ جاؤ۔ میں نے غلط کہا بتائیے آپ، میں غلط کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو بھائی مجھے۔ اگر یہ شرعی حکم، اسلام، دین، شریعت، اہل بیت کی مرضی کی بات بتانا بھی جرم ہے تو وہ سلام نہ بلاؤ مجھے بھائی، نہ پڑھاؤ، اور جو تمہاری مرضی کی باتیں کریں بلا لیا کرو انہیں، بہت ہے مرضی کی تمہارے پڑھنے والے۔ جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ مولوی صاحب دیکھیں، آپ کا پورا اصولی ٹولہ، آپ لوگ سب کے سب پرلے درجے کے جھوٹے، خیانت کار اور بدبخت قسم کے لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ بہت پرانی عادت ہے کہ اپنے پاس سے کوئی بھی بکواس کر لو اور اسے نعوذ باللہ نسبت دے دو اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے۔ زیارت کریں، واپس آ جائیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی آپ کبھی اپنی والدہ سے یا اپنی بہنوں سے آپ نے جا کے یہ پوچھا ہے، یا اپنی بقیہ جو خواتین رشتہ دار ہیں ان سے کبھی پوچھا کہ تو بیٹی یہ جب جلوس عزا میں جاتے ہو تو یہ ٹچ کر کے واپس آ جانا، یہ کیا نعوذ باللہ آپ عزاداری کے لیے بھیج رہے ہیں یا ریس کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ہاتھ لاؤ تو واپس آئیو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہر کوئی اپنے لیول پر، ہر کوئی اپنی قوت کے مطابق مولا حسین سے محبت کرتا ہے۔ جو جتنی دیر چاہے تابوت کے پاس، تعزیے کے پاس، شبیہ ذوالجنہ کے پاس، شبیہ گہوارے کے پاس، عماریوں کی شبیہ کے پاس، علم عباس کے پاس، جتنی دیر چاہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جتنی دیر چاہے گزارے۔ آپ کے پاس کیا جواز ہے اس بات پر کہ آپ منہ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹچ کرو تو دوڑ جاؤ کرنو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور آنٹی، خدا کا نام ہے، انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، آنٹی اپنی بکواس کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے خلاف جاتے ہو، یہ ہے وہ، میرے جملوں میں تحریف کرتے ہو۔ آپ کے جملوں کی کیا اوقات ہے مولوی صاحب؟ ہیں گونج کیڑی، آپ کے جملوں کی کیا اوقات ہے؟ تو خدا کا خوف کریں۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے تو ہم آپ سے تحقیق پر دلیل مانگیں گے، کہیں گے میرا نظریہ یہ ہے، تو قولہ و بولہ سوا، آپ کا بات اور پیشاب برابر ہے۔ جب تک شرعی دلیل نہ ہو، مولوی صاحب اصول فقہ نہیں پڑھے تو میرے داخلہ لو، میں تمہیں پڑھانا، بڑے آئے یہ۔ اور اللہ جانے ان لوگوں کی یہ ویڈیوز، میں خدا کی قسم مجھے حیرت ہے، سامعین گرامی قدر ان جیسے پاگلوں کو ممبر پہ بٹھاتا کون ہے؟ عجیب
کارٹونز گونز لا کے ممبر پہ بٹھا دیے، نہ کوئی کالی پیلی نیلی کوئی کتاب کا حوالہ دینا گوارا نہیں کرنا، کوئی علمی بات کرنی نہیں. مناظرے کی طرف سے اگر دشمن اہل بیت للکارے تو حضرت چپ کر کے ماشاءاللہ اپنے کھڈوں میں وڑ جاتے ہیں، باہر نہیں آنا. اور اب انہیں بیچاری خواتین کو جو وہاں پہ ماتمی دستے میں ہوتی ہیں کہنا ٹچ کر کے دوڑاؤ گھر. کیوں بھائی؟ آپ کے باپ کا راج ہے، عزاداری پہ آپ کے ابا جی کا راج ہے، وہ جتنی دیر چاہیں وہاں رہ سکتی ہیں. اب خواتین کا ساتھ رہنا یہ ہے وہ ہے. اچھا یہ جلوس نظر آ گئے ہیں آپ کو، حرم کعبہ نظر نہیں آتا؟ مرد بھی طواف کر رہا ہے، خواتین بھی طواف کر رہی ہیں، شانے کے ساتھ شانہ، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگ رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں خانہ کعبہ کا طواف درست ہوا یا کیا ہوا؟ نعوذ باللہ. میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پہ، افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم. کیا یہ اپنے پاس ہے من گھڑت شرعی علتیں نکال لیتے ہیں اور پھر لا کے اسے چسپاں کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حدیث کی طرف کہ یہ حدیث معصومین میں آیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے تو جی یہ عالم ربانی سید محمد صادق روحانی رحمہ اللہ حال ہی میں جن کی وفات ہوئی ہے، پہلے ان کا بیان سن لیتے ہیں. یہ میرے پاس ان کی کتاب احکام عاشورہ موجود ہے، صفحہ نمبر 105 پر ان سے جب سوال ہوا ہے، سوال اور جواب دونوں چیک کریں ذرا حضرت. ہم نے یہ بات مشاہدہ کی ہے کہ عورتیں بہت زیادہ گریا و بکا کرتی ہیں، ہاتھ لا کے کر نہیں نس جاندیاں، وہاں کھڑی ہو کے گریا و بکا کرتی ہیں. آپ کی رائے اس کے متعلق کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ حضرات کو حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی یہ خدمت مبارک ہو. آپ حضرات امر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے میں مصروف ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو عطا کرے گا. خواتین کا وہاں کھڑے ہونا، عزاداری کرنا، گریا و بقا کرنا، یہ کیا ہے؟ امر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا. اللہ اکبر. ہاتھ لگا کے گھر نہیں توڑ جانا، وہاں رہنا، رک کر عزاداری کرنا، مولا پر آنسو بہانا. یہ اسی کے مترادف ہے رحم اللہ من احیا امرنا. سامعین گرامی قدر، یہ میں کہتا ہوں صادق روحانی کے سامنے مولوی صاحب آپ کی اوقات کیا ہے؟ کیا پدی کا شوربا. آنٹی آپ کی اوقات کیا ہے ان کے سامنے؟ اور دوسری بات، اللہ اکبر، میں یہاں تبرکاً ایک روایت ذکر کر دوں. جس نمبر اول میرے پاس موجود ہے یہ ریاض القدس، مشہور زمانہ معروف اور معتبر ترین مقتل کی کتاب، پیج نمبر 259 پہ جناب زہیر ابن قین اور ان کی زوجہ کے بارے میں یہاں پر روایت لیتے ہیں کہ شیخ مفید زہیر بن قین، شیخ مفید نے ان کے طریق سے نقل کرنے زہیر بن قین نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، مگر بروایت متعدد اقوال اور روضۃ الشہداء پایا جاتا ہے کہ زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جس قدر مال و اسباب کی خواہش ہے وہ لے لے اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ کوفہ چلی جاؤ، وہاں مکان موجود ہے، اس میں رہائش اختیار کر. میں حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کا غلام بن کر ان کے ہمراہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سر امام عالی مقام کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور جان ان کے سپرد کر دی ہے. ان قریب میں سفر خلد اختیار کرنے والا ہوں. اس مومنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اے زہیر میں تیری زوجہ ہوں، اس قدر بے وفائی کیوں ہے کہ تو حسین کی خدمت میں بھی ان کی خدمت میں رہوں گی؟ ہاں یہ کیا بات ہوئی کہ تو جا رہا ہے میں کیوں نہ جاؤں؟ میں بھی جاؤں گی. سلطان کربلا کی خدمت میں گئیں، ٹچ کر کے مولا کو واپس نہیں آ گئی نعوذ باللہ من ذالک. جو آپ یہ رونا رو رہے ہیں آنٹی، ہاں جی آنٹی جی، یہ آپ نے جو رونا مچایا ہوا ہے خواتین کے اوپر کیا بڑبڑ کر رہے ہیں. یہ اگر بعض کا شوق ہے علمی طریقے سے مسئلے کو حل کرنا تو آئیں بسم اللہ مناظرہ کریں. آپ کو مولا کے کرم سے چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا تو بات کیجیے گا، آئیں مناظرہ کریں بسم اللہ. لائیو پلیٹ فارمز موجود ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا چینلز موجود ہیں، فیس ٹو فیس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لائیو آ جاؤ آنٹی، فیس ٹو فیس آ کے بات کرو، وہیں آ کے پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. بلکہ 1 منٹ آپ نے کیا مناظرہ کرنا ہے؟ میں کسی مرد کو مناظرے کے لیے بلاؤں تو وہ اور بات ہے، آنٹیوں سے مناظرہ کروں اتنے گندے دن کیا. اور عزیزان اسی بات پر خواتین اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے استحکام پر، ان کی قوت پر، ان کی مقاومت پر بعد از قتل حسین شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے کس طرح بقیہ خواتین اور مولا سجاد کو لے کے آگے کا سفر کیا. عالم ربانی سید محمد حسن قزوینی نے پوری کتاب لکھی ہے، ریاض الاحزان، پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پر.
اس پر الگ سے مقتل کی ایک کتاب موجود ہے. اور حضرت لگے ہوئے ہیں آنٹی نہیں جی جاؤ زیارت کرو واپس آ جاؤ. وہ جلوس کے آخر تک وہاں رہیں گی. جس طرح بقیہ مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ مجمعین وہ ساری قید نبھا کے آئی ہیں, حسین کے مشن کو, حسین کی عظمت کو منوا کے آئی ہیں. ہمارے لیے دختر حیدر کرار اور شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ سے بڑھ کر کون سی مثال ہے تاریخ کے اندر؟ اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہو. آنٹی خدا کا خوف کر, آنٹی خدا کا خوف کریں. کیوں اپنے فالتو لغویات و مکذوبات کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ ایک غریب تو بدتمیز, پتہ ہی نہیں ہے کیا بکواس کر رہا ہوں میں کیا نہیں, اور یہ منہ سے پھٹ دو جناب کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کی میں کو تو وہ پھر بکرا ہی سمجھا جائے گا. یہ کیوں بکواس کی ہے کہ یہ معصومین کی طرف جاتی ہے یہ بات, دیکھیں بالکل اس کے الٹ معصومین کا عمل موجود ہے. جاہل مولوی نہ ہو تو عزیزان. اور جلوسوں پر خواتین کے لحاظ سے طعن کرنا یہ کس کا کام ہے؟ آئیں یہ حضرت نعوذ باللہ یہ اہل بیت کی طرف اس کی نسبت دے رہے تھے نا, نعوذ باللہ. اب میں بتاتا ہوں کہ خواتین کے لحاظ سے جلوس عزاداری پر کون تنقید کرتا ہے. ہاں جی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی, فضائل صحابہ اہل بیت اور مسائل محرم الحرام, صلاح الدین یوسف کٹر بابی مولوی, صفحہ نمبر 74 پہ وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے جوان مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, بدن سے بدن, کندھے سے کندھے رگڑے جاتے ہیں, نامحرموں کی نظر عورتوں پر پڑتی ہے, آپس میں تانک جھانک کا موقع ملتا ہے, خصوصاً تعزیے کے پاس جہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے. لعنت بابی مولوی پہ. خیر تو پتہ چلا اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سامعین گرامی قدر, عزاداران امام مظلوم, ماتمی مائیں بہنیں اور وہ اہل سنت مائیں بہنیں جو آج کل جلوس عزاداری میں شریک ہو رہی ہیں, یہ ناسمیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے بہت بڑا. سب یہ بات سمجھ لیں. اور یہ جس ملعون کی میں نے کتاب دکھائی ہے پرلے درجے کا ناسبی جاہل اور یزید کا دفاع کرنے والا, بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا تھا. تو یہ پھر پتہ چلا یہ اہل بیت کا نظریہ نہیں ہے, یہ وہابیوں کا نظریہ ہے. ہاں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنی سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی کو مانو, وہابی کو نہ مانو. اور وہابیوں کا نظریہ نعوذ باللہ اہل بیت کی طرف چشمہ کر رہے ہو. آنٹی خدا کا خوف کرو آنٹی. اور چلیں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. سپاہی اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں کہ میں یہ سپاہی کی ٹرم کیوں یوز کر رہا ہوں, کیونکہ آنٹی کو بہت بڑی اس پہ مار پڑنے والی ہے. سپاہی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے سردار کو ٹچ کر کے دوڑ جائے نعوذ باللہ, یا آخری سانس تک اپنے سپاہی کے اپنے سردار کے اس مشن کو آگے لے کے چلے. سپاہی کا کام ہے اپنے سردار کے عزم کو, اس کی عظمت کو, اس کے مشن کو, اس کے معاملات کو بالکل تکمیل تک لے کر جانا. آئیں سپاہی کی ٹرم میں نے کیوں یوز کی میں بتاتا ہوں. یہ آنٹی جی آپ کی کتاب حسن ظفر صاحب حسینیت آزمائش کے میدان میں. آنٹی اب اس سے بڑا حوالہ میں آپ کو کوئی نہیں دے گا. آنٹی جی آپ کی اپنی کتاب ہے, ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 40 پہ آپ نے اپنی کتاب میں بالکل واضح طور پر خود فرمایا, سلطان کربلا یہاں پر فرما رہے ہیں جی زینب میری سپاہی, ام کلثوم میری سپاہی ہے, سکینہ میری سپاہی ہے. اور سپاہی کا کام کیا ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. آنٹی جی آنٹی میں کہتا ہوں خدا کا نام ہے عزادار ماؤں بہنوں پہ, اور وہ اہل سنت مائیں بہنیں جو سلطان کربلا کے جلوس اعزام میں شریک ہو کے مولا کو پرسہ دیتی ہیں, ان پہ وہ کرنے سے پہلے کبھی اپنی کتاب پڑھ لی ہوتی ہے آنٹی جی؟ آنٹی چیکا مارن نال کچھ نہیں ہوتا. بات کرنی ہے علمی دلیل کے ساتھ کرو. اور بکواس دیکھیں ذرا, جیسے کہ میں نے پہلے کہا غریب تو بدتمیز اپنی بکواس کو نعوذ باللہ حدیث معصوم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ معصومین کا بھی یہی نظریہ ہے. او بھائی یہ وہابیوں کا نظریہ ہے, مولا کا نہیں ہے. تم لوگوں کا کام ہی کیا ہے؟ وہابیوں سے پیسے لے کے نعوذ باللہ وہابیت پھیلانا اور اسے نام دینا شیعت کا. کبھی اصول فقہ کے نام پہ, کبھی کسی چیز کے نام پہ, تو کبھی کسی چیز کے نام پہ, کبھی جعلی من گھڑت عقائد توحید کے نام پہ. تماشا بنا کے رکھ دیا. دلائل دو تو وہ کھا جاتے ہو. عدالت نام کی تم لوگوں میں چیز نہیں ہے. عزاداری تک کا تماشا بنانے کی کوشش کی ہے. لو بیٹے میں بھی پھر ابھی زندہ ہوں,
لگاؤ سر سے ایڑی تک کا زور. جس طرح 6 سال سے تمہاری کتوں والی ہوتی آ رہی ہے, جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا. لگا لو سر سے ایڑی تک کا زور, اور دوبارہ بکواس نہیں کرنی عزادار ماؤں بہنوں پہ. بحث کا اتنا شوق ہے نا, میں بیٹھا ہوں, میرا نام متھالا آنٹی. دیٹس آل عزیزان. جو تھوڑے سے بھی عقل سلیم رکھتے ہیں ان تک بات پہنچ جائے گی کہ آنٹی کیا وہم ہے لگا کے بیٹھی ہوئی, اور اصلاً بیچارے نے اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ابھی تک, علمی یتیم نہ ہو تو.